بھر میں شوبز کے ستارے بڑی دھوم دھام سے شادی کا اہتمام کرتے ہیں، مگر پاکستان میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ زیادہ تر شوبز کے ستارے خاموشی سے شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور بعد میں شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے سب کو حیران کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شادی کو کئی سالوں تک خفیہ بھی رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کس پاکستانی شوبز کی شخصیات نے اس سال 2023 میں شادی کی۔ ہم ان سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے سرعام شادی کی، اور ان کے بارے میں بھی بتائیں گے جنہوں نے خاموشی سے شادی کر کے سوشل میڈیا پر تصاویر اپلوڈ کر کے عوام کو حیران کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ شادی کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اداکارہ مدیحہ امام۔ مدیحہ امام نے شوبز انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آغاز چھوٹے کرداروں سے کیا تھا، مگر آج کل وہ ڈراموں میں لیڈنگ رول ادا کرتی دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا شمار مشہور پاکستانی اداکاراؤں میں ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ مدیحہ امام نے 32 سال کی عمر میں انڈین فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر موجی بصر سے شادی کی۔ ان کی شادی کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی تنازعات تھے، جس کی وجہ مدیحہ امام کی اچانک اور خاموشی سے شادی تھی، اور وہ بھی ایک ہندو لڑکے سے شادی۔ پاکستانیوں کو مدیحہ امام کا ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنا بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ عوام میں شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ ویسے تو ہماری شوبز انڈسٹری بے شمار مسائلوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں اداکار اور اداکارہ نے دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے شادی کی۔ ان میں زیادہ تر شادی مردوں نے کی ہے، مگر مدیحہ امام کی ہندو لڑکے سے شادی پر عوام بہت ناراض ہے۔ پہلے کوئی بھی مدیحہ امام کی اپنے شوہر موجی بصر کے ساتھ تصویر نہیں تھی۔ ان دونوں کو صرف ایک ساتھ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے جب مدیحہ امام بھارت میں فلم میں کام کرنے گئی تھی۔ سب کو پریشانی اس بات سے ہوئی کیونکہ مدیحہ امام سے جب بھی کسی انٹرویو میں پوچھا گیا شادی کے بارے میں تو وہ صاف انکار کر دیتی تھی کہ ابھی نہیں کرنی، جب بھی کروں گی سب کو بتا کر کروں گی، مگر وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہی اور خاموشی سے دبئی میں ہندو لڑکے سے شادی رچا لی۔ کچھ عرصے بعد اپنی شادی کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جس سے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا، جس کے بعد تبصرے شروع ہو گئے۔ کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کا تعلق نیپال سے ہے، اور کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کا تعلق چین سے ہے، اور کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور خود بھی ہندو ہیں۔ لوگوں نے مدیحہ امام سے سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی مسلمان لڑکا یا پاکستانی لڑکا نہیں ملا جو بھارت جا کر ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی، جس کے جواب میں مدیحہ امام نے کہا کہ میری موجی بصر سے ملاقات کافی پہلے ہوئی تھی اور میرے ان کے ساتھ تعلقات کافی عرصے سے ہیں۔ میرے تعلقات اس وقت شروع ہو گئے تھے جب میں انڈیا میں کام کرنے گئی تھی۔ اب آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیا مدیحہ امام کو ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اس کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں سبحان وان اور ماڈل واشما فاطمہ۔ یہ دونوں شوبز انڈسٹری میں ایک ابھرتے ہوئے ستارے ہیں۔ یہ دونوں کئی ڈراموں میں ہمیں سپورٹنگ کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان وان نے سپر ہٹ ڈرامے تیرے بن میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کر کے سب کو خوش کر دیا، اور اب وہ کئی بڑے بڑے ڈراموں میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب ماڈل اور اداکارہ واشما فاطمہ بھی بڑے ڈراموں میں سپورٹنگ رول ادا کرتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان دونوں کی جوڑی کو عوام نے بہت پسند کیا۔ اس جوڑے کو شادی کے بعد بھی کافی پذیرائی ملی۔ ان دونوں کا شمار کئی بڑے اداکاراؤں میں تو نہیں ہوتا، مگر انہوں نے شوبز انڈسٹری میں ایک اچھا مقام بنا لیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں ہیرا خان اور ارسلان خان۔ ہیرا خان جب پاکستانی شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا تو یہ بہت معصوم لگتی تھیں۔ کافی عرصے تک ہیرا خان کا شمار ایک ڈیسنٹ اداکارہ میں ہوتا رہا۔ ہیرا خان نے ارسلان خان سے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد جو تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کی ان میں وہ کافی بولڈ نظر آتی رہیں، جس کی وجہ سے عوام نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ ان دونوں کا شمار اس لسٹ میں ہوتا ہے جنہوں نے اچانک شادی کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ہیرا خان کو تو ہم ڈراموں میں لیڈنگ کردار ادا کرتے دیکھتے ہی ہیں، مگر ارسلان خان آج بھی ڈراموں میں سپورٹ ایکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہیں اداکارہ اور ماڈل اشنا شاہ۔ اشنا شاہ کا شمار شوبز انڈسٹری کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو پاکستان کی بجائے بیرون ملک میں اپنی زندگی کی آنکھ کھولتی ہیں۔ وہ یورپین ممالک میں پیدا ہوئی ہیں اور وہیں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان آ کر انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری کو جوائن کر لیا۔ اشنا شاہ کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو خفیہ شادی کے چکر میں نہیں رہتی، بلکہ انہوں نے شادی سے 2 سال پہلے ہی شادی کرنے کا اشارہ دے دیا تھا، اور 2023 میں انہوں نے حمزہ امین سے شادی کی
اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی شادی کی تمام ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ان کی شادی کی تقریبات میں قریبی رشتہ دار اور دوست شریک ہوئے۔ ان کی شادی پر بھی سوشل میڈیا پر کافی تنازعات رہے، کیونکہ عشنا شاہ کی شادی کا عروسی لباس نہ تو پاکستان کلچر کی عکاسی کر رہا تھا اور نہ ہی ایک مسلمان کی۔ ان کا لباس بھارت کے کلچر کے مطابق تھا، جس کی وجہ سے عوام نے انہیں بہت برا بھلا کہا کہ انڈین لباس کی بجائے کوئی ایسا لباس تو پہن لیتی جو مسلم اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتا۔ عشنا شاہ کے شوہر کا تعلق شوبز انڈسٹری سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گولف کے کھلاڑی ہیں۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر چکی ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ماہرہ خان۔ اداکارہ ماہرہ خان کا شمار شوبز انڈسٹری میں ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جن کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ ماہرہ خان نے بہت کم عمری میں اپنی پہلی شادی کی تھی اور یہ محبت کی شادی تھی، مگر ماہرہ خان نے شوبز میں شہرت کی بلندیوں کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اپنے شوہر سے طلاق لے کر محبت کی شادی کو ختم کر دیا۔ مگر ایک بات یہاں حیرانگی والی ہے کہ آج بھی کسی بھی انٹرویو میں ماہرہ خان اپنے شوہر کی تعریفیں کرتی ہی نظر آئیں گی، مگر ماہرہ خان کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے شوبز کی خاطر اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ ڈالا۔ پہلی شادی ناکام ہونے کے بعد 38 سال کی عمر میں ماہرہ خان نے سلیم کریم سے شادی کی۔ ان کے شوہر ماہرہ خان سے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں۔ ہمیں جب عمر کا پتہ لگا تو پتہ چلا کہ ماہرہ خان کے شوہر ان سے 12 سال بڑے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماہرہ خان سے 15 سال بڑے ہیں۔ ماہرہ خان کی دوسری شادی پہلی شادی کی نسبت زیادہ دھوم دھام سے ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماہرہ خان کی دوسری شادی کئی دنوں تک سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی۔ اگر آپ نے ان کی شادی کی تقریبات کے حوالے سے معلومات لینی ہے تو ہمارے چینل میں ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے اداکارہ انزیلا عباسی۔ جویریہ شمعون عباسی کی بیٹی انزیلا عباسی آج کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے ریلیشن شپ کونسلر تشفین انصاری سے شادی کی۔ انزیلا عباسی کو عشنا شاہ اور ماہرہ خان کی طرح سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی ڈریسنگ بھی ہمسایہ ملک بھارت میں دلہنوں کی ڈریسنگ سے ملتی جلتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہماری عوام کو اداکاراؤں سے ڈریسنگ میں اپنا کلچر اپنانے کی امید کیوں ہے، کیونکہ ان کے لیے کوئی کلچر معنی نہیں رکھتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایوارڈ شو ہو تو ان کی ڈریسنگ پاکستان کے کسی کلچر سے نہیں ملتی۔ یہ لوگ فیشن کے مطابق چلتے ہیں اور اس طرح چلنا ان کی مجبوری ہے۔ اگر یہ لوگ فیشن کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ان کو اداکار کون کہے گا؟ نمبر 7 پر ہے اداکارہ رحمہ خان۔ اداکارہ رحمہ خان ڈراموں میں سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر دکھائی دیتی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے بے شمار ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ ان کے شوہر کا شوبز انڈسٹری سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی شادی کو بہت زیادہ خفیہ رکھا اور چند عزیزوں اور دوستوں کو بلایا اور بعد میں کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے عوام کو اپنی شادی کا بتا دیا۔ نمبر 8 پر ہے کومل رضوی۔ کومل رضوی کا نام ان اداکاراؤں کی لسٹ میں آتا ہے جن کی پہلی شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی ماڈل، اداکارہ اور سنگر ہیں۔ انہوں نے بہت سارے پاکستانی ڈراموں کے لیے گانے گائے ہیں اور ان گانوں کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ کومل رضوی نے 42 سال کی عمر میں علی اپل سے شادی کی، جو کہ عمر میں کومل رضوی سے بہت بڑے ہیں۔ ان کے شوہر ایک مشہور بزنس ٹائکون ہیں۔ نمبر 9 پر ہے کرن اشفاق۔ اداکارہ کرن اشفاق کے چرچے تو آپ سب نے ہی سنے ہوں گے۔ اداکار عمران اشرف کی سابق بیوی کرن اشفاق آج کل یہ سوشل میڈیا میں خبروں کی سرخیوں میں آ رہی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی دوسری شادی ہے۔ عمران اشرف اور کرن اشفاق کے درمیان شادی صرف 4 سال تک رہی، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی اور اب کرن اشفاق دوسری شادی کر چکی ہیں اور ابھی تک تو کرن اشفاق اپنی دوسری شادی سے بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے عمران اشرف کو نہیں چھوڑا، بلکہ عمران اشرف نے مجھے چھوڑا اور طلاق دے دی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی بہترین شخص سے نوازا ہے۔ انہوں نے پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان کے کروڑ پتی بیٹے سے شادی کر کے سب کو حیران کر دیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ سچے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ آپ کو بہتر سے بہترین چیز سے نوازتا ہے۔ کسی چیز کے جانے سے غمزدہ مت ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بھی کافی بہتر چیز لکھی ہوتی ہے، جو بالکل 100% ٹھیک بات ہے، کیونکہ جسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے۔ کرن اشفاق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ عمران اشرف نے انہیں وقت سے ہی چھوڑ دیا اور آج ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں۔ نمبر 10 پر ہے بختیار خان۔
बख्तावर खान हमें ड्रामों में स्पोर्ट एक्टर के किरदार अदा करती दिखाई देती हैं। इनकी शोहरत का बायस ड्रामा इनाम मोहब्बत बना। इस ड्रामे के बाद उन्हें काफी शोहरत मिली और इसके बाद बेशुमार ड्रामों में इन्हें काम करने को मिला। बख्तावर ने भी खामोशी से शादी करके सबको सरप्राइज कर दिया। नंबर 11 पर हैं ईमन सलीम। अदाकारी से किनारा कशी करने के बाद वापस शोबिस में आने वाली ईमन सलीम ने साल 2023 के इख्तिताम से कबल निकाह करके नई जिंदगी का आगाज कर दिया। ईमन सलीम ने अपने इंस्टाग्राम पर दूल्हे के हमरा तस्वीर शेयर की, ताहम इन्होंने इस ज़मन में कोई तफसीलात शेयर नहीं की। तस्वीर में ईमन सलीम को उनके दूल्हे के हमरा अरूसी लिबास में देखा जा सकता है। अदाकारा की जानिब से तस्वीर शेयर करने के बाद शोबिस शख्सियात ने इन्हें मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, तो ये थी वो शोबिस शख्सियात जिन्होंने 2023 में कुछ ने सरेआम शादी की तो कुछ ने खामोशी से शादी कर ली। ये तो थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।